बात हुई हैदर से? बख्श के हाथ से मोबाइल लेकर उसने बेताबी से पूछा। मेरी बात हो चुकी है, आप पहले यहाँ से बाहर चलिए प्लीज़, और मेरी आपसे एक दरख्वास्त है साईं कि आप मेरी पूरी बात तहम्मुल से सुनेंगे। इसके साथ चलते हुए बख्श की आवाज़ कुछ बोझल सी थी, चेहरे पर थकन के आसार थे। जरहान के लबों पर एक बेदर्द मुस्कुराहट दहराई। जिस बात को बताने के लिए तुम हिचकिचाहट का शिकार हो रहे हो ना बख्श, वो बोलते बोलते एक पल को रुका था। वो दोनों उसी कॉरिडोर में थे जहाँ कुछ देर पहले जरहान की हैदर मलिक से अधूरी बात हुई थी। उसके यूं रुक जाने पर दाद बख्श ने बगौर उसकी तरफ देखा, जो आंखों को ब्लैक गॉगल्स के पीछे ढांपे हुए जाने कितने आंसू, कितने दर्द, कितनी ही अजियतें और कितनी आग की लपेटें छुपाए खड़ा था। वो बात मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ बख्श, मैं जानता हूँ कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। बड़ी दिक्कतों से इसने अपनी बात पूरी की थी। उसकी आंख से निकलता हुआ एक शफाफ आंसू गाल तक आया था, जिसे उसने फ़ौरन साफ कर लिया था। दाद बख्श ने इसे कभी रोते नहीं देखा था। हाँ, वो औरत जिसे उसका साईं पिछले 16 बरसों से ढूंढ रहा था, उसकी याद में उसने जरहान अब्बासी की आंखों में बारहा नमी देखी थी, पछतावे देखे थे, कभी ना ख़त्म होने वाली अजियतें देखी थी। और अब तो बख्श को लग रहा था कि जरहान की अजियतें वाकई ना ख़त्म होने वाली हैं। वो औरत उसके नसीब में उम्र भर की बेसकूनी छोड़कर चली जाने वाली थी। बख्श को अब समझ आया था कि जरहान ने उस लड़की को थप्पड़ क्यों मारा था, क्यों वो अपने ख्वास खो बैठा था, क्यों वो इस कदर मुश्तल हो गया था। उसने खुद से 2 कदम आगे चलते जरहान अब्बासी की चौड़ी पुश्त को देखा। इसके मजबूत व तवाना कंधे आज झुके हुए थे, चाल में लड़खड़ाहट थी। कहाँ है वो बख्श? किस हॉस्पिटल में है? मुझे सारी बात बताओ जल्दी। स्कूल का गेट क्रॉस करते हुए उसने संजीदगी से बख्श को मुहातिब किया। बख्श ने ठंडी सांस भरकर उसके चेहरे को देखा, जहाँ खतरनाक हद तक संजीदगी थी। बीबी पिछले 5 बरस से यहीं कसूर में रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं। एक बेटी भी है उनकी। हैदर का कहना है कि यह कंफर्म नहीं है कि जिस लड़की के साथ वो रह रही हैं वो उनकी हकीकी बेटी है या फिर कोई दूर की रिश्तेदार है। इसके अलावा अभी वो कसूर से बाहर एक छोटे से हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आज सुबह ही उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, जिसकी वजह से चंद मोहल्लेदार इन्हें हॉस्पिटल लेकर चले गए थे। हैदर मलिक अभी उसी हॉस्पिटल में है और वहाँ से मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अभी तक की खबर तो यही है साईं कि डॉक्टर्स बीबी को डिस्चार्ज करने में हिचकिचाहट का शिकार हैं, लेकिन बीबी की बीमारी का इलाज करने से भी कासिर हैं। मेरा ख्याल है कि हमें डायरेक्ट उसी हॉस्पिटल चलना चाहिए, कहकर दाद ने ताईदी नज़रों से उसकी जानिब देखा। जरहान ने गॉगल्स उतार कर एक निगाह कच्ची सड़क पर डाली थी, फिर बख्श की जानिब देखा। रूम नंबर, बेड नंबर बताया उसने। उसकी आवाज़ भारी हो रही थी, जबकि लाल बोटी होती शहद रंग आंखें बख्श का दिल काट गई थी। साईं, दाद बख्श ने तड़प कर इसे पुकारा था, जो अब गाड़ी से सर टिकाए लंबे लंबे सांस ले रहा था। सब खत्म हो गया बख्श, सब खत्म हो गया। वो ऊंचा लंबा मर्द रो रहा था। बख्श ने फ़ौरन इसे थाम कर सीधा किया। उसकी भीगी आंखें दाद बख्श को तकलीफ से दो चार कर गई थी। कुछ ख़त्म नहीं हुआ, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ साईं। आप बीबी को किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दीजिएगा। बीबी ठीक हो जाएंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा साईं। साइंस ने हर बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। आप प्लीज़ परेशान मत हो, संभालें खुद को। उसके बाल नरमी से सहलाते हुए वो मोहब्बत से बोल रहा था, प्लीज़ साईं, ये रोड है, ऐसे कमज़ोर मत पड़िए। आप गाड़ी में बैठे, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। उसकी पीठ थपकते हुए वो नरमी से मुस्कुराया। बदले में जरहान मुस्कुरा भी ना सका। अलबत्ता उसने एक बार फिर अपनी आंखों को गॉगल्स के पीछे छुपा लिया था। तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन चमकी थी। डैड कॉलिंग लिखा नज़र आ रहा था। जरहान ने अपनी पेशानी मसली, फिर फ़ोन कान से लगाकर दाद बख्श को ड्राइविंग सीट संभालने का इशारा किया। बात करके उसने कॉल डिस्कनेक्ट की थी। तभी उसकी निगाह ज़रा फासले पर चलती रोती हुई बुखलाई बुखलाई सी लड़की पर पड़ी। जरहान को उस लड़की को देखकर उस टॉपर का गुमान हुआ। साथ कोई दूसरी लड़की भी थी। निगाह फेर कर वो गाड़ी में जा बैठा। बख्श ने गाड़ी मोड़ ली थी, फिर धीमी रफ्तार से आगे बढ़ा दी। जैसे जैसे गाड़ी की रफ्तार तेज़ हो रही थी, वैसे वैसे ही जरहान की धड़कनों की रफ्तार भी तेज़ हो रही थी। आंखों के गोशे फिर से भीगने लगे थे। आज वो पूरे 16 साल बाद इसे ढूंढने में कामयाब हुआ था, मगर कामयाब होकर भी वो खुश नहीं था। दिल पहले से ज़्यादा तकलीफ़ में था कि वो तो इन्हें पाकर भी खो देने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे इतने सालों बाद कैद से रिहाई मिलने की बजाय ऐन वक्त पर उसे सजाए मौत सुना दी गई हो। सीट की पुश से टेक लगाकर इसने अपनी दुखती आंखें मूंद लीं। बंद आंखों में अजाब उतरने लगे। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है बख्श। मैं तो उनसे माफ़ी का तलबगार था, उनके पाँव पड़ना चाहता था।
انہیں منا کر گھر واپس لے جانا چاہتا تھا، مگر دیکھو نا، قدرت نے خود ہی انصاف کر دیا، مجھے اتنی بڑی سزا سنا دی، ایسی سزا جس نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا۔ میں مر رہا ہوں بخش، میرا دل رو رہا ہے، میرا سکون تو 16 برس پہلے ہی برباد ہو گیا تھا، اب میری بدسکونی بھری نیند بھی مجھ پر حرام ہو جائے گی۔ آنکھیں بند کیے، ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ سجائے، وہ ڈرائیو کرتے داد بخش سے مخاطب تھا۔ ہاسپٹل آ گیا ہے سائیں۔ جواب میں بخش نے صرف یہی کہا تھا۔ وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا تھا، پتھر ہوتی آنکھوں سے سامنے کھڑی گورنمنٹ ہاسپٹل کی عمارت کو دیکھتے ہوئے اس کا دل کرلایا تھا۔ تو یعنی روز محشر آ پہنچا تھا، حساب کا وقت قریب تھا۔ کیا وہ اسے معاف کر دیں گی؟ کیا وہ اسے پہچان لیں گی؟ کیا وہ اس عورت کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ پائے گا؟ دماغ نے کئی سوالات کیے تھے اور ضمیر نے چیخ چیخ کر کہا تھا، نہیں، نہیں، کبھی نہیں۔ بخش نے گاڑی سے اتر کر اس کی سائڈ کا دروازہ کھولا تھا۔ زرحان نے خود کو مضبوط کیا تھا اور زمین پر قدم رکھتے ہوئے ایک بار پھر اپنے سامنے کھڑی اس عمارت کو دیکھا، جو کہیں سے بھی اس عورت کے شیان شان نہیں تھی، جو وہاں جانے کون سے کمرے میں کتنے مریضوں کے رش میں زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی تھی، یا نہیں، شاید اپنی سانسیں پوری کر رہی تھی۔ بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا وہ چھوٹے سے پارکنگ ایریا سے ہوتا ہوا ہاسپٹل کی عمارت میں داخل ہوا۔ ریسیپشن کے قریب ہی حیدر ملک بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ بی بی کہاں ہے حیدر؟ داد بخش نے اس سے پوچھا تھا، جو ان دونوں کو آتا دیکھ کر فوراً ان کی طرف بڑھا تھا۔ آپ آئیے میرے ساتھ۔ ان دونوں کو ساتھ لیے وہ ایک طرف کو چلنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ بڑا سا ہال جہاں مریضوں کے لیے چیئرز زمین میں فکس کی گئی تھی، ان چیئرز کی سائیڈ میں دیوار کی طرف بچی جگہ سے گزر کر وہ دونوں حیدر کی مائیت میں چل رہے تھے۔ چند قدم چلتے رہنے کے بعد حیدر ملک کوریڈور کے اختتام پر بنے ایک ہال روم میں داخل ہوا تھا۔ زرحان کے قدم ایک پل کو رکے تھے، پھر دل مضبوط کرتا وہ بھی اندر داخل ہو گیا۔ پورے کمرے میں شاید 8 بیڈ تھے۔ دائیں طرف تیسرے بیڈ کی پائنتی کے پاس کھڑا حیدر ملک ان دونوں پر واضح کر چکا تھا کہ بیڈ پر لیٹا وجود ہی زرحان عباسی کی تلاش ہے۔ چند قدم پیچھے کھڑے زرحان نے بے یقینی سے بیڈ پر لیٹی اس عورت کو دیکھا۔ ایک بار، دوسری بار، تیسری بار اور پھر بار بار۔ وہ حقیقتاً اسے پہچان نہیں پایا تھا۔ تیزی سے بیڈ کی طرف بڑھا تھا اور پھر آخری بار اس ہوش و خرد سے بیگانہ وجود پر نظر ڈالی تھی۔ اب کی بار اس کی نگاہ ساکت ہوئی تھی، آنکھوں کی پتلیاں اس چہرے کو دیکھتے ہوئے پھیل رہی تھی، جبکہ اس بیڈ کے پاس بیٹھی 2 خواتین اس سوٹ بوٹ شخص کو دیکھ کر کچھ حیران پریشان سی تھی۔ باقی مریض بھی اس کی باروب شخصیت سے مرعوب ہو کر اس کا جائزہ لے رہے تھے، مگر زرحان عباسی کی تو دنیا رک چکی تھی۔ ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹا وہ نحیف وجود کسی 37 سالہ عورت کا نہیں بلکہ کسی 60 سالہ بڑھیا کا لگ رہا تھا۔ زرحان عباسی کا دل کٹ کر رہ گیا۔ داد بخش نے تفکر سے اس کی جانب دیکھا، جو شدید تکلیف میں گھرا یک ٹک فاطمہ بی بی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہی چہرہ تھا، بالکل ویسا ہی، پر نور سا۔ چہرے کا تاثر بھی ویسا ہی تھا، بالکل نرم۔ سوتے ہوئے بھی ان کے ہونٹوں پر ایک نرم مسکراہٹ تھی، ہلکی ہلکی سفیدی مائل پلکیں اور بھویں، وہ خوبصورت آنکھیں آج بند تھی۔ تیکھی ناک میں کبھی لونگ چمکا کرتی تھی، مگر آج وہ ناک بے رونق تھی۔ باریک ہونٹ جن کی تشبیہ کبھی گلاب کی پنکھڑی سے ملا کرتی تھی، آج سوکھے، بے رونق، پھپھڑی زدہ سے تھے۔ اس نے سہارا لینے کو ہاتھ دائیں طرف بڑھایا تھا۔ داد بخش فوراً آگے بڑھا تھا۔ سائیں، اس کی پکار میں تڑپ تھی۔ اس کمرے میں موجود ہر مریض اور اس کے ساتھ موجود لواحقین نے ایک لمبے چوڑے مرد کو بری طرح روتے دیکھا۔ بیڈ پر لیٹے وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ زرحان نے بہت آہستگی سے اپنی پیشانی ان کے پیروں پر ٹکائی تھی، کچھ اس طرح سے کہ فاطمہ بی بی کے پیروں کی تلیاں اس کی کشادہ پیشانی کو چھو رہی تھی۔ ردا کی والدہ حیرت سے ہسپتال کے عملے کو پورا روم خالی کرواتے دیکھ رہی تھی۔ 5 منٹ کے اندر اندر وہاں سے تمام مریض جا چکے تھے، یا نہیں، اس آنے والے شخص نے ہی وہ روم خالی کروایا تھا۔ اب وہاں صرف بخش تھا یا پھر فاطمہ کے ساتھ آئی خواتین۔ بیٹے، کون ہیں آپ؟ اور ہمارے مریض سے کیا تعلق ہے آپ کا؟ یہ پوچھنے والی ردا کی والدہ تھی۔ وہ ہنوز ان کے پیروں سے سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ مان پیروں پر نمی کے احساس سے فاطمہ کی آنکھ کھلی تھی۔ مندی مندی آنکھیں کھول کر انہوں نے اپنی ارد گرد نگاہ دوڑائی، پیروں میں سر دیے بیٹھے شخص پر پڑی تو ایک پل کو ان کا دل ڈوبا تھا۔ کون ہو تم؟ ذرا سا سر اٹھا کر انہوں نے اپنے پیروں سے سر ٹکائے مرد کو دیکھنے کی کوشش کی۔ ارے اللہ کا شکر تمہیں ہوش آ گیا فاطمہ۔ ردا کی والدہ فوراً ان کی طرف بڑھی تھی۔ زرحان عباسی نے چہرہ اونچا کیا تھا اور آہستگی سے کھڑا ہو گیا۔ ایک پل کو فاطمہ کی نگاہ ساکت ہوئی تھی،
پھر اگلے ہی پل ان کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک اتری تھی۔ وہی تو تھا، بالکل ویسا ہی تھا، بس قد نکل گیا تھا، داڑھی مونچھ بھی آ گئی تھی۔ وہ سرخ بھیگی آنکھوں سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ان کے لبوں پر ایک نرم مسکراہٹ پھیل گئی۔ داد بخش نے حیرت سے اس باظرف عورت کو دیکھا جس کے لبوں پر اس کے سائیں کے لیے مسکراہٹ تھی۔ تو آخر آ ہی گئے تم۔ ان کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، مگر آنکھوں کے کونے تیزی سے بھیگے تھے۔ 2 آنسو ٹوٹ کر کن پٹیوں میں جذب ہوئے تھے۔ زرحان نے بے بسی سے ان کی جانب دیکھا۔ میں جانتی تھی کہ آج تم سے ضرور ملاقات ہوگی۔ وہ ذرا اٹھ کر ٹیک لگا کر لیٹنے کے سے انداز میں بیٹھ گئیں۔ لبوں پر مسکراہٹ ہنوز تھی۔ جان بوجھ کر کیا نا آپ نے یہ سب؟ آواز حد سے زیادہ بھاری تھی۔ ان دونوں کو یوں گفتگو کرتے دیکھ ان کے پاس موجود خواتین نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا تھا اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ آپ جانتی تھی نا کہ میں آپ سے ملنے کے لیے ترس رہا ہوں، آپ کے قدموں میں سر رکھنے کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ سب جانتی تھی آپ، اسی لیے مجھ سے بھاگتی رہیں آپ، ہے نا مومی؟ وہ بچوں کی طرح سسک رہا تھا، انداز میں خفگی تھی، آواز جذبات سے بوجھل تھی۔ فاطمہ کی آنکھیں لفظ مومی پر پھر سے بھیگنے لگی۔ یہ ایک لفظ کہنے میں تم نے بہت دیر کر دی ہے زرحان۔ اسے اس کے نام سے پکارتے ہوئے وہ تکلیف زدہ سی کہہ رہی تھی۔ ایسا مت کہیے پلیز۔ وہ تڑپ کر ان کے پاس آیا تھا۔ وہ اٹکا تھا۔ آئی ایم سو سوری۔ ان کا ہاتھ نرمی سے تھام کر وہ شرمندہ سا بولا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میرا گناہ ناقابل معافی ہے، مگر پلیز آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں تو بہت برا ہوں، سچ میں بہت برا ہوں، مگر آپ تو بہت اچھی ہیں نا۔ آپ مجھے معاف کر دیں پلیز۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، بہت مشکل میں ہوں۔ میری مشکل آسان کر دیں، مجھ پر رحم کر دیں، مجھے معاف کر دیں، مجھے سکون دے دیں پلیز۔ پلیز مومی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ ان کے ہاتھ کو آنکھوں سے لگائے وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا، اور رو تو وہ بھی رہی تھی، دل تو ان کا بھی پھٹ رہا تھا۔ کب چاہا تھا انہوں نے کہ وہ بے سکون رہے، کب چاہا تھا کہ وہ یوں بلک بلک کر روئے۔ مت رو، کیوں رو رہے ہو؟ ابھی تو زندہ ہوں میں۔ تم صحیح وقت پر آئے ہو زرحان۔ غلط تو تم نے کر دیا ہے میرے ساتھ، وقت سے پہلے آ کر۔ اپنے ساتھ تو ٹھیک کر لیا تم نے، میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ میں تو چاہتی تھی کہ تم تب آتے جب میں جا چکی ہوتی، جب میری آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی۔ تب تمہیں کون معافی دیتا زرحان، کون معافی دیتا؟ وہ خود بھی سسک رہی تھی۔ میں تم سے اس لیے بھاگتی رہی کیونکہ تمہیں معاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب سامنے آ گئے ہو تو یہ دل نرم پڑ گیا ہے۔ معافی دیے بغیر تو مجھے سکون نہیں ملے گا، میں بے چین رہوں گی۔ میں نے کبھی تمہارا برا نہیں چاہا میری جان، باخدا کبھی برا نہیں چاہا۔ اس کے بال سہلاتے ہوئے وہ نرمی سے بول رہی تھی۔ زرحان نے سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں کھول کر ان کا مسکراتا چہرہ دیکھا تھا۔ داد بخش کی آنکھیں بھی فاطمہ کے ظرف پر نم ہو گئی تھیں۔ میں نے تمہیں معاف کیا زرحان۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ نرمی سے بولی۔ سچ میں معاف کر دیا۔ وہ بے یقین سا یکٹک ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سزا نہیں دیں گی مجھے؟ وہ بھیگی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ اس کے سوال پر وہ مسکرا اٹھی۔ 16 برس تھوڑے ہیں کیا؟ اس کی تھوڑی نرمی سے چھوتے ہوئے وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ داد بخش کی حیرت دیدنی تھی۔ کیا تھی وہ عورت؟ کس مٹی سے بنی تھی؟ جس شخص نے اس کی پوری زندگی برباد کر ڈالی تھی، اسے نہ صرف معاف کر دیا تھا بلکہ اس سے بے حد محبت سے بات کر رہی تھی۔ اگر آپ نے واقعی مجھے معاف کر دیا ہے تو پھر میرے ساتھ چلیے۔ آپ یہاں نہیں رہیں گی، میرے ساتھ چلیے، اپنے شہر، اپنے گھر۔ وہ بہت آہستگی سے درخواست کر رہا تھا۔ فاطمہ کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹ گئی، آنکھوں میں سختی در آئی تھی۔ میں نے تمہیں معاف کیا ہے زرحان، اس گھر کو، اس گھر کے در و دیوار کو، اور اس گھر کے مالک کو مرتے دم تک معاف نہیں کروں گی۔ ان کا لہجہ اٹل تھا، انداز میں کوئی رعایت نہیں تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے فاطمہ موم، میں آپ کو اس انڈر ڈیولپ ہاسپٹل میں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ پلیز آپ میرے ساتھ چلیے، گھر مت جائیے گا، مگر یہاں سے چلیے پلیز۔ زرحان ملتجی ہوا۔ سائیں ٹھیک کہہ رہے ہیں بی بی، میری ڈاکٹر سے بات ہو چکی ہے، ان کے پاس آپ کے مرض کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں رہیں گی تو آپ کی طبیعت مزید بگڑ جائے گی۔ آپ سائیں کے ساتھ لاہور چلیے، ہم وہاں آپ کا علاج کروائیں گے۔ داد بخش نے موت بانا کہا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا داد، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ انہوں نے زرحان کی طرف دیکھتے ہوئے بخش کو جواب دیا۔ مگر آپ کی رپورٹس ٹھیک نہیں ہیں۔ زرحان کے لہجے میں تکلیف تھی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا،
میری بیٹی میرے لیے پریشان ہو رہی ہوگی زرحان، مجھے گھر جانا ہے، پلیز تم ان ڈاکٹر سے بات کرو نا، یہ لوگ مجھے جانے نہیں دے رہے، مجھے محرم کے پاس جانا ہے۔ محرم کا ذکر کرتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ یعنی آپ نے مجھے معاف نہیں کیا؟ زرحان بے بس ہوا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں تمہیں معاف کر چکی ہوں، مگر یہاں رہنا میری مجبوری ہے۔ میری بیٹی تمہارے یا میرے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، تم پلیز میری بات کو سمجھو۔ ان کے بے بسی سے کہنے پر وہ بے چین ہو گیا۔ تو اس میں فکر والی تو کوئی بات نہیں ہے موم، آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کی بیٹی کو بخش لے آئے گا، وہ بھی وہیں رہے گی، ڈونٹ یو وری پلیز۔ زرحان نے انہیں منانے کی کوشش کی، تبھی 2 ڈاکٹرز وہاں آئے تھے۔ زرحان نے ان کا ہاتھ بے حد آہستگی سے تھپکا تھا اور ڈاکٹرز کی طرف بڑھا۔ عباسی صاحب، ہم نے آپ کے کہنے پر جنرل ہاسپٹل میں سینئر ڈاکٹرز کو پیشنٹ کی رپورٹس میل کر دی ہیں، آپ جتنی جلدی ہو سکے انہیں وہاں لے جائیے، دے کین ٹیک بیٹر کیئر آف ہر۔ ڈاکٹر کی آواز کافی دھیمی تھی۔ اینڈ پلیز اب آپ ان سے مزید بات چیت کرنے سے اوائڈ کریں، اور آپ کوشش کریں کہ پیشنٹ ٹینشن فری رہیں، انہیں زیادہ سے زیادہ دماغی سکون ملنا چاہیے تاکہ یہ اپنی نیند سو سکیں۔ ادویات سے لی گئی نیند ان کے لیے بہتر نہیں ہے، ریمائنڈڈ۔ ان کے لیے ایمبولینس کا ارینج کر دیا گیا ہے، ہم تھوڑی دیر تک ان کی ڈرپس چینج کر دیتے ہیں، پھر آپ انہیں لے جا سکتے ہیں۔ اس کا کندھا تھپک کر وہ چلے گئے تھے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی زرحان، وہ سختی سے بولی تھی۔ سر میں درد کی ایک شدید لہر اٹھی تھی، وہ کرا اٹھی۔ موم، وہ بے تابانہ ان کی جانب بڑھا تھا، دانت سرد سے ڈاکٹرز کو بلانے بھاگا تھا۔ تم میری محرم کو بلا دو، میں نے اسے صبح سے نہیں دیکھا۔ سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ دائیں بائیں پٹک رہی تھی، آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ آپ پلیز ریلیکس ہو جائیں، میں خود اسے لے کر آؤں گا، ان پر جھکا وہ پریشانی سے کہہ رہا تھا۔ ڈاکٹرز کے پیچھے پیچھے ردا کی والدہ اور دوسری خاتون بھی اندر آ گئی تھی۔ فاطمہ کی حالت بگڑ رہی تھی۔ محرم کو بلاؤ، وہ چلا رہی تھی۔ زرحان نے تڑپ کے ان کا ہاتھ تھاما، ان کی خوبصورت آنکھوں سے تکلیف کے مارے آنسو نکل رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے فوراً انہیں سکون آور انجیکشنز دیے تھے۔ چند منٹوں میں ہی وہ ہوش و ہد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ زرحان نے نم آنکھوں سے ان کے لٹھے کی مانند سفید پڑتے چہرے کو دیکھا۔ آنکھیں مسلتے ہوئے وہ داد بخش کی جانب متوجہ ہوا۔ 10 منٹ تک ایمبولینس آ جائے گی، تم ایمبولینس میں موم کے ساتھ جاؤ، اور اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو مجھے فوراً کال کرنا۔ مومی کی بیٹی کو لے کر میں ڈائریکٹ ہاسپٹل ہی آؤں گا، میرے آنے سے پہلے مومی کا ٹریٹمنٹ شروع ہو جانا چاہیے۔ داد خود کو کمپوز کرتا وہ سنجیدگی سے اسے ہدایت دے رہا تھا۔ جیسا آپ نے کہا ہے بالکل ویسا ہی ہوگا سائیں، آپ بے فکر ہو جائیے، وہ مستعدی سے بولا۔ گڈ۔ اس کا کندھا تھپک کر وہ ان دونوں خواتین کی طرف بڑھا جو ہنوک کھڑی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ میں فاطمہ موم کا بیٹا ہوں، اس نے جھجکتے ہوئے ان دونوں خواتین سے اپنا تعارف کروایا۔ ان کی آنکھیں مزید پھیلی تھی۔ وہ اونچا لمبا ایک بھرپور مرد 40 سالہ فاطمہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا تھا؟ ردا کی والدہ آنکھیں پھاڑے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہی تھی۔ زرحان نے نگاہ پھیر لی۔ یقیناً آپ دونوں ہی انہیں یہاں لے کر آئی ہیں، آپ نے ان کی دیکھ بھال کی، اتنا خیال رکھا، اس سب کے لیے میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ کیا آپ دونوں مجھے فاطمہ موم کی بیٹی کے پاس لے جا سکتی ہیں؟ وہ بہت شائستگی سے پوچھ رہا تھا، اس کا لہجہ بھاری ہو کر کافی دلکش لگ رہا تھا۔ ارے نہیں بیٹا، یہ تو ہمارا فرض تھا، شکریہ کی تو کوئی بات نہیں، اور محرم بیٹی تو یہ فرہندہ بہن ردا کی والدہ کے گھر ہی ہوں گی، ان کی بیٹی کے ساتھ اسکول جاتی ہے نا وہ۔ فاطمہ کو گھر نہ پا کر وہ انہی کے گھر چلی گئی ہوگی، ردا کی والدہ کی بجائے دوسری عورت نے جواب دیا۔ وہ اس سے کافی مرعوب ہو چکی تھی۔ آپ دونوں چلیے پھر میرے ساتھ، ظاہر سی بات ہے میں اکیلا تو ان کے گھر جا نہیں سکتا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ان کے اسبات میں سر ہلانے پر زرحان نے ایک نرم نگاہ سوئی ہوئی فاطمہ پر ڈالی اور پھر ان دونوں خواتین کے ساتھ ہاسپٹل کی عمارت سے باہر نکل آیا۔ بیٹھیں پلیز، اس نے خود ان دونوں کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ دونوں خواتین گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ وہ سرد سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا اور گاڑی پارکنگ ایریا سے باہر نکالی۔ اونچے نیچے راستوں پر وہ بہت مہارت سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ دونوں خواتین چپ چاپ بیٹھی بس گاڑی کا جائزہ لے رہی تھی۔ تقریباً 15 منٹ کی مسافت کے بعد وہ ردا کی والدہ کے بتائے گئے راستے پر گاڑی ڈال چکا تھا۔ مزید 5 منٹ بعد وہ ایک چوڑی کچی سڑک پر گاڑی بھگا رہا تھا۔ بس بیٹا، یہاں اسی سڑک پر تھوڑا سا آگے جا کر ہمارے محلے کو جاتی گلی آئے گی، تم وہیں گاڑی روک دینا، میں خود جا کر محرم بٹیا کو لے آؤں۔ سامنے سڑک پر دیکھ کر بات کرتی ردا کی والدہ کی چلتی زبان ایک دم رکی تھی، جبکہ ان کے چپ ہوتے ہی دوسری عورت بول پڑی تھی، کیونکہ یقیناً اس کی نگاہ بھی سامنے ہی تھی۔ ارے فرہندہ آپا، یہ تو آپ کی ردا ہے نا، اور شاید محرم بیٹی بھی ہے اس کے ساتھ۔ دور سے ہی وہ دونوں بکھلائی سی لگ رہی تھی۔
दोनों ही स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस थीं। जरहान उन दोनों ख़वातीन की गुफ्तगू सुन चुका था। उसकी नज़र भी उन दो लड़कियों पर पड़ चुकी थी। गाड़ी की स्पीड ज़रा सी बढ़ाकर उसने अगले ही पल सड़क पर खड़ी उन दोनों लड़कियों से ज़रा फासले पर गाड़ी को ब्रेक्स लगाए थे। इन दोनों में से फातिमा मॉम की बेटी कौन है? उसने गर्दन मोड़कर उन दोनों से पूछा। अंदाज में उजलत थी। वो बाईं तरफ जो खड़ी है सफ़ेद चादर में, रिदा की वालदा ने जवाब दिया। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वो सरहद से बाहर निकला था और उन दोनों की तरफ बढ़ा था, जबकि पीछे दोनों ख़वातीन गाड़ी के दरवाजे से नबरुत आज़मा होने लगी, जो यकीनन उनसे नहीं खुलने वाला था। रिदा ने हैरत से अपने सामने खड़े जरहान अब्बासी को देखा, जिसकी तवज्जो उसके पीछे छुपती मुहर्रम थी। आप फातिमा मोम की बेटी है ना? आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए। वो हॉस्पिटल में एडमिट है और आपको याद कर रही हैं, मिलना चाहती हैं आपसे। वो बेहद नरमी से बात कर रहा था, जबकि रिदा की पुश्त में मुंह छुपाए खड़ी मुहर्रम ने अपनी मम्मी के नाम पर फ़ौरन आंखें खोलकर चेहरा ऊपर किया था। अब ठटकने की बारी जरहान अब्बासी की थी। एक बार फिर वही चेहरा उसके सामने था, रोई रोई गुलाबी आंखें और फूले फूले सुर्ख गाल। वो छोटी सी बच्ची लग रही थी। आप कैसे जानते हैं मेरी मम्मी को? थूक निगलते हुए वो अटक अटक कर बोली। जरहान अब्बासी को सही मायनों में शर्मिंदगी हो रही थी। सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं, वही टॉपर थी जिसे 2 घंटे पहले वो थप्पड़ मार चुका था। मैं उनका बेटा हूँ, वो संजीदगी से बोल रहा था। लेकिन वो तो मेरी मम्मी है। सामने खड़े शख्स के डर के बाइस वो ठीक से एहतजाज भी नहीं कर पाई। जरहान नरमी से मुस्कुराया, जबकि उसकी दिलकश मुस्कुराहट पर मुहर्रम ने अपनी आंखें यूं फाड़ी थी जैसे वो कोई अनोखा काम कर रहा हो। जरहान अब्बासी ने निगाह चुरा ली। ये सब तो आपको फातिमा मॉम ही बताएंगी, आप अभी मेरे साथ चलिए प्लीज़। निगाह झुकाए वो संजीदगी से कह रहा था। तभी उसकी निगाह जरहान की गाड़ी से निकलती फरहंदा आंटी पर पड़ी थी। वो फुर्ती से उनकी तरफ भागी। आंटी, मेरी मम्मी कहाँ है? आवाज़ में बेताबी थी। बेटा, ये साहब उन्हें लाहौर ले गए हैं, बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे उन्हें, तुम्हें लेने आए हैं, तुम इन्हीं के साथ चली जाओ। करीब आते जरहान को देख कर रिदा की वालदा की बजाय दूसरी खातून बोली थी, मैं इनके साथ। वो बेबसी के एहसास तले रो पड़ी। उंगलियां चटकाते हुए उसने डरते डरते अपनी पुश्त पर खड़े जरहान अब्बासी को देखा। उसकी सुर्ख सूजी हुई आंखें देखकर इसे खौफ महसूस हुआ। आप मुझ पर यकीन कर सकती हैं, आइए प्लीज़ बैठिए। जरहान ने फ्रंट डोर खोला था। आंटी, उसने मुल्तजी नज़रों से रिदा की वालदा को देखा। बेटा, मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई है ये, चली जाओ इसके साथ। वैसे भी तुम फातिमा के बगैर अकेली घर में कैसे रहोगी? रोती हुई मुहर्रम को गले लगाकर उन्होंने आहिस्तगी से कहा। आंख से बहते आंसुओं को साफ करते हुए वो गाड़ी में बैठ गई। रिदा ने नम आंखों से उससे हाथ मिलाया था। जरहान ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। मुहर्रम का दिल डूबने लगा। अपने शनासा चेहरों को खुद से दूर होते देखती वो और शिद्दत से रो दी। हाथों में मुंह छुपाए वो बच्चों की तरह बिलक रही थी। जरहान ने बेचैनी से रोती हुई मुहर्रम को देखा। वो उसके आंसुओं से डिस्टर्ब हो रहा था। ये थी मेरा सुकून हो तुम की 3rd एपिसोड पसंद आने पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर एपिसोड आपको ईजीली मिल सके।